تو اس کی 3 وجہ بتائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، فرمایا لوگوں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑا اور دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، جنہوں نے خدا کی عبادت چھوڑی، بتوں کی عبادت شروع کر دی، جنہوں نے خدا سے بھروسہ چھوڑا، بتوں سے بھروسہ شروع کر دیا، جن کو یہ خبر تو رہتی ہے کہ اگر فلاں ملک ناراض ہو گیا تو میرے ملک کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی، پر یہ فکر نہیں رہتی کہ اگر میرا اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا، جس کو یہ فکر تو رہتی ہے کہ فلاں منسٹر کو راضی رکھو ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی، اور یہ فکر نہیں رہتی کہ خالق کو راضی رکھو کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے اور اوروں کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، جس کو اقبال کی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، منسٹر پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، بمبوں پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، دولت پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، خاندان اور کنبے پر بھروسہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ نظریہ، یہ عقیدہ اور یہ ایمان بنا رکھا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ حفیظ علیہم، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بے فکر ہو کہ دنیا میں چلتے رہیں گے، وہ سارے اللہ کی نظر میں ہیں، خدا جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وما انت علیہم بوکیل، یہاں سے دور رسالت شروع ہو رہا ہے، یہاں تک میں نے توحید بیان کی ہے، اب اس سے آگے بیان رسالت شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے کلام سے توحید بیان کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہی کے کلام سے حضور کی رسالت بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ توجہ رکھیے گا کہ رسالت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہوں نے مجھے چھوڑا ہے، میرے سہارے کو چھوڑا ہے، میرے وعدوں کو چھوڑا ہے، میرے فرمان کو چھوڑا ہے، یہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے، ذلتیں ان کا مقدر ہوں گی، پستیاں ان کا مقدر ہوں گی، عروج ان سے چھن جائے گا، بادشاہیں ان کی ختم ہو جائیں گی، اور بادشاہتوں کے بعد فقر اور ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا محبوب وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے مددگار نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے رسول کے فرمانے پر اللہ کو نہیں مانا وہ لوگ یہ سن لیں رسول ان کے مددگار نہیں ہیں۔ تو آیت کا مفہوم مخالف یہ نکلے گا جنہوں نے رسول کے فرمانے پر اللہ کو مان لیا، اے محبوب ان کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، محبوب جنہوں نے نہیں مانا ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ تو آیت کا مفہوم مخالف نکال لو، جنہوں نے مان لیا پھر ان کی ذمہ داری کس پر؟ رسول پر ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، تنگ دستی ہے، رسول جانے خدا جانے، گناہ ہے رسول جانے خدا جانے، بندہ کمزور ہے رسول جانے خدا جانے، تمہیں اللہ رسول کے سبب عزت بھی دے گا، عظمت بھی دے گا، رفعت بھی دے گا، دولت بھی دے گا۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو رسول نے فرمایا ہے اس سے چمٹے رہیں، رسول کے فرامین پر عمل کرتے رہیں، عزتیں بھی ہمیں ملیں گی اور اللہ رب العزت شانیں بھی ہمیں دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے رسول کے ذریعے جن کو ایمان دیا ہے ان کے ساتھ وعدہ ہے تمہاری ذمہ داری رسول پر ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو تم صرف یہ پڑھا کرو یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول کو پکار لیا کرو، آگے پریشانی جانے اور رسول جانے۔ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ ایمان والوں کے ساتھ رکھا ہے اور یہ ایسے ہی نہیں رکھا۔ آپ دیکھ لیں جنہوں نے رسول کی عظمت کو مانا ہے، جنہوں نے رسول کی عظمت کے پیچھے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اللہ نے ان کو عزتیں کتنی دی ہیں کہ فاروق اعظم کا نام قیامت تک زندہ رکھا ہے، صدیق اکبر کا نام قیامت تک زندہ رکھا ہے، عثمان غنی کا نام قیامت تک زندہ رکھا ہے، حیدر کرار کا نام قیامت تک زندہ رکھا ہے، حسین کا نام قیامت تک
تک زندہ رکھا ہے اور یزید کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا ان کی ذمہ داری رسول پر ہے، اور رسول سے وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ایسی عزتیں دے گا، ایسی عظمتیں دے گا، ایسی بلندیاں دے گا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ مٹانے کی کوشش کریں گے، آپ اوپر اٹھتے چلے جائیں گے۔ اسلام کو جتنا کسی نے مٹانے کی کوشش کی، اسلام اتنا ابھرا ہے۔ آپ دیکھ لیں مشرکین مکہ نے اسلام مٹانے کی کوشش کی، آج مکہ میں ایک بھی مشرک نہیں ہے، ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہے۔ فلسطین کے لوگوں میں دیکھیں، اس وقت ملک شام کے لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اس وقت عیسائیت کا تسلسل ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ بر صغیر کے لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، وہ ہندو ختم ہو گئے، اسلام آج تک زندہ ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ لوگوں تم اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرتے رہو، جتنے لوگ دین کو مٹانے لگیں گے یہ مٹ جائیں گے، اللہ کا دین قیامت تک بڑھتا رہے۔